بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 61۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کنایہ کے بارے میں بھی بحث مکمل ہو گیا۔ اب آخر میں بلاغت کنایہ کے عنوان سے صاحب کتاب ایک بحث لے کر آئے ہیں۔ اس بحث میں اور کوئی بات نہیں ہے، بس فقط یہ ہے کہ کنایہ کی جو بلاغت ہے وہ کس لحاظ سے ہے۔ جو بلغاء ہیں وہ کنایہ کو کن مقاصد کی بنا پر اہمیت دیتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے کہ جو آپ عزیزوں کے لیے مشکل ہوں۔ بلاغت الکنایہ، بلغاء کیوں کنایہ کی طرف جاتے ہیں؟ فصیح و بلیغ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کلام میں کنایہ کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ کنایہ کی بلاغت کا جو راز ہے وہ درجہ ذیل 4 خصوصیات کی وجہ سے ہے۔ یعنی یہ 4 اہم خصوصیات ہیں کہ جو کنایہ میں موجود ہیں، اور اسی وجہ سے کنایہ کو فصیح و بلیغ شمار کیا جاتا ہے اور بلغاء کنایہ کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے خصوصیت یہ ہے کہ اختصار اور اجمال کے باوجود کنایہ کے ذریعے سے ہم دعویٰ کو دلیل سمیت بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی اختصار اور اجمال کے باوجود دعویٰ کو دلیل سمیت کنایہ کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک تو ایک جملہ ہوتا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہی جملے میں آپ دعویٰ کو بھی ذکر کریں اور اس کی دلیل بھی ساتھ لے کریں۔ دوسری بات یہ کہ کنایہ میں تصریح نہیں ہوتی، بلکہ کنایہ میں اجمال ہوتا ہے۔ بات مجمل طور پر کی جاتی ہے، مجمل انداز سے کی جاتی ہے، لیکن وہ تصریح سے زیادہ واضح ہوتی ہے اور بلیغ ہوتی ہے۔ دوسری خصوصیت کنایہ میں یہ ہے کہ کنایہ کے ذریعے سے معانی اور مفاہیم کو بہتر انداز میں محسوسات کی شکل میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کنایہ کے ذریعے سے آپ دقیق قسم کے مطالب، معانی اور مفاہیم کو اس انداز سے پیش کر سکتے ہیں جس طرح کہ وہ محسوسات میں سے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، گویا کہ وہ کوئی مطلب، مفہوم اور دقت اس میں ہے ہی نہیں۔ تیسری خصوصیت جو کنایہ میں ہے وہ یہ ہے کہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کنایہ کے ذریعے سے کسی پر طنز کر سکتے ہیں، کسی کو طعنہ دے سکتے ہیں، اور اسی طرح کسی پر غصہ نکال سکتے ہیں جبکہ اس کو محسوس بھی نہ ہو۔ ادبی انداز میں اگر آپ نے کسی کو گالی دینا ہو تو اس کے لیے بہترین مورد کیا ہے؟ کنایہ۔ آپ کنایہ کے ذریعے سے ادبی انداز میں کسی کو گالی بھی دے سکتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہ ہوگا کہ اس نے کہا کس کو ہے، اور آپ نے اپنا غصہ نکالا ہوگا۔ تو کنایہ کی بہترین خصوصیت ہے۔ اسی طرح کنایہ کے ذریعے سے کسی قبیح چیز کا نام لیے بغیر اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ بعض اسماء ایسے ہیں نا کہ جن کے نام قبیح ہیں، کیونکہ وہ چیزیں ہی ایسی ہیں، وہ ذوات ہی ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کی جو اسماء ہیں وہ بھی قبیح ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا بندہ کہ جو مثلاً عزت دار ہو تو وہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ان اسماء کا نام جو ہے وہ اپنی زبان پر لے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ کنایہ کے ذریعے سے سمجھاتا ہے، یعنی اس نام کو لیے بغیر کنایہ کے ذریعے سے اس کا ذکر کر لیتا ہے۔ عبارت کی طرف آتے ہیں۔ بلاغت الکنایہ، الکنایۃ مظہر من مظاہر البلاغہ، کنایہ بلاغت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، بلاغت کے میدانوں میں سے ایک میدان ہے۔ وغایۃ لا یصل الیہا الا من لطف طبعہ وصفت قریحتہ، اور کنایہ
ایک ایسی غایت ہے، ایک ایسا مقام ہے کہ ہر کوئی اس کو نہیں پا سکتا، ہر کوئی کنایہ کا استعمال نہیں کر سکتا مگر وہ کہ جو لطیف مزاج کے ہوتے ہیں، جو خوش مزاج ہوتے ہیں اور جو ذوق سلیم رکھتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ وَالسِّرُّ فِي بَلَاغَتِهَا، اب کنایہ کی بلاغت کا راز کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ انہا فی سور کثیرۃ تعطیک الحقیقۃ مصحوبۃ بدلیلها والقضیۃ فی طیہا برہانہا۔ فرماتے ہیں کہ کنایہ کی جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ آپ کو کیا عطا کرتے ہیں؟ آپ ان کے ذریعے سے ایک حقیقت کو، ایک دعویٰ کو دلیل سمیت بیان کر سکتے ہیں، بالکل ہی مختصر طریقے سے اور اجمال کے ساتھ، یعنی اجمال بھی ہے، اختصار بھی ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ حقیقت کو، دعویٰ کو دلیل سمیت بیان کرتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور تصریح پر کنایہ کو درجہ حاصل ہے، تصریح پر کنایہ کو افضلیت حاصل ہے۔ کقول البختری فی المدیح، آپ دیکھیں بختری شاعر کا ایک شعر ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ دعویٰ بھی ہے، اس کے ساتھ دلیل بھی ہے، اختصار اور اجمال کے باوجود۔ یغضون فضل اللحظ من حیث ما بدا لهم عن مہیب فی الصدور محبب، وہ لوگ ان کو زیادہ دیکھنے سے آنکھیں بند کرتے ہیں، آنکھیں جھکا دیتے ہیں، کیونکہ اس کی ہیبت ان کے دلوں میں ہے، ان کے دلوں پر اس بندے کی ہیبت ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں فَإِنَّهُ كَنَا عَنْ إِقْبَارِ النَّاسِ لِلْمَمْدُوحِ وَهَيْبَتِهِمْ إِيَّاهُ بِغَضِّ الْأَبْصَارِ الَّذِي هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ بُرْهَانٌ عَلَى الْهَيْبَةِ وَالْإِجْلَالِ وَتَظْهُرُ هَذِهِ الْخَاصَّةُ جَلِيَّةً فِي الْكِنَايَاتِ عَنِ الصِّفَةِ وَالنِّسْبَةِ۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا اس بندے کے لیے، اس بندے کے سامنے لوگوں کا آنکھیں جھکانا یا لوگوں کا آنکھیں بند کرنا، لوگوں کے اوپر اس بندے کا پر اثر ہونا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ لایا کیا ہے شاعر بغض الابصار، کہ لوگ جو ہے اس کے سامنے آنکھیں بند کرتے ہیں یا آنکھیں جھکا دیتے ہیں، زیادہ وقت تک اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے ذریعے سے شاعر نے ایک اور چیز کو بیان کیا ہے، کس چیز کو بیان کیا ہے؟ الذی ہوا فی الحقیقت برہان علی الہیبۃ والاجلال۔ ایک تو اس طریقے سے شاعر نے بیان کیا ہے کہ وہ جو بندہ ہے وہ بہت ہی ہیبت والا ہے اور بہت ہی مقام رکھتا ہے، وہ بندہ بہت ہی بزرگ ہے۔ ایک تو ایک دعویٰ شاعر نے کیا ہے، ایک حقیقت کو بیان کی ہے، اور پھر اس کے اوپر بغض الابصار کو دلیل کے طور پر لے کر آئے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگ اس کے سامنے یعنی لوگ اس کو زیادہ دیر تک دیکھ بھی نہیں سکتے، اس کی ہیبت کی وجہ سے آنکھیں نیچے کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو خصوصیت ہے کہ مثلاً دعویٰ کے ساتھ دلیل کو بھی بیان کرنا، یہ بہت زیادہ واضح ہوتا ہے کنایہ عن صفت اور کنایہ عن نسبہ، ان دونوں میں بنسبت کنایہ عن الموصوف کے۔ ومن اسباب بلاغت الکنایات انہا تضع لك المعانی فی صورت المحسوسات ولا شک ان هذه خاصة الفنون فإن المصور اذا رسم لك صورة للعمل او لليأس بهرك وجعلك ترى ما كنت تعجز عن التعبير عنه واضحا ملموسا۔ فرماتے ہیں کہ بلاغت کی، کنایہ کی بلاغت کے رازوں میں سے ایک اور راز، ایک اور سبب یہ ہے
کہ کنایہ کے ذریعے سے آپ معانی کو، مفاہیم کو ایک صورت محسوس یعنی محسوسات کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں. آپ معانی اور مفاہیم کو محسوسات کی شکل میں کنایہ کے ذریعے سے پیش کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور یعنی یہ فنون کے خواص میں سے ہیں، یعنی جس میں مہارت ہو وہی یہ کام کر سکتا ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا. اور یہی تو فن بلاغت ہے. کنایہ کے ذریعے سے ایک مصور کیا کرتا ہے؟ فإن المصور إذا رسم لك صورة. کنایہ کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ جب ایک مصور آپ کے لیے صورت بناتا ہے، کوئی منظر کشی کرتا ہے کنایہ کے ذریعے سے، مثلا امید کی منظر کشی کرتا ہے یا نا امیدی کی منظر کشی کرتا ہے، تو اس انداز سے وہ منظر کشی کرتا ہے کہ بہرک وجعلک ترى ما كنت تعجز عن التعبیر عنہ واضحا ملموسا. یعنی اس انداز سے وہ منظر کشی کرتا ہے کہ وہ انداز تیرے اوپر چھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تیرے اوپر چھا جاتا ہے، اور باقاعدگی سے اس طرح منظر کشی کرتا ہے گویا کہ تو امید یا نا امیدی کو سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ تو خود اس حالت اور کیفیت کے تعبیر کرنے سے عاجز ہوتا ہے. آپ خود اس انداز کو، اس حالت کو، مثلا آپ نا امیدی کے شکار ہیں، اس انداز سے آپ نا امیدی کے شکار ہیں کہ آپ خود اس انداز کو پیش نہیں کر سکتے الفاظ میں. لیکن وہ جو فصیح و بلیغ قسم کے لوگ ہیں وہ کنایہ کے ذریعے سے اس نا امیدی کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں گویا کہ وہ آپ کے سامنے نظر آتی ہے. فمثل کثیر الرماد فی الکنایۃ عن الکرم ورسول الشر فی الکنایۃ عن المزاح. مثلا کثیر الرماد کنایہ ہے کسی کی سخاوت سے. اگر کوئی بندہ سخی ہے، کریم ہے، تو اس کے لیے کثیر الرماد کہا جاتا ہے نا. تو یہ کتنا بہترین کنایہ ہے کہ اس کے ہاں جو ہے راگ زیادہ ہے. تو اس طریقے سے وہ بالکل یعنی اس کی جو سخاوت ہے اس کو مخصوص انداز میں پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے. اسی طرح مثلا کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو شر کا پیغمبر ہے. ایک ایسا بندہ کہ جو زیادہ مزاحیہ ہو، مزاح کرتا ہو، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو شر کا پیغمبر ہے. تو بالکل مخصوص طریقے سے پیش کرتا ہے کہ یہ تو یعنی شر کا پیغمبر ہے، یعنی اس کے مزاحیہ پن کو ایک حصی انداز دیا جاتا ہے. قول البحتری، اب بحتری کے ایک شعر بھی لے کر آئے ہیں. او ما رأيت المجد القى رحله في آل طلحة ثم لم يتحولوا. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بزرگی نے اپنا سامان سفر کو آل طلحہ میں رکھا ہے اور پھر وہاں سے اٹھایا نہیں. یعنی دیکھو بزرگی کو محسوسات کی شکل میں، محسوسات کے لبادی میں پیش کر رہے ہیں کہ گویا کہ بزرگی جو ہے اس نے اپنا سامان سفر آل طلحہ میں رکھا ہے. حالانکہ وہ حقیقت میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آل طلحہ جو ہے وہ بزرگ ہے. فی الکنایۃ عن نسبت شرف الی آل طلحہ، یعنی کنایہ کیا گیا ہے، شرف کی نسبت دی ہے آل طلحہ کو کنایہ کے ذریعے سے. کل ذالک یبرز لک المعانی فی صورت تشاہدها وترتاح نفسک الیہ. اسی طرح کنایہ کی جتنی بھی مثالیں ہیں، جب بھی کنایہ کو پیش کیا جاتا ہے تو آپ کے لیے وہ معانی کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کنایہ کہ گویا کہ وہ بالکل آپ کے سامنے ہے اور آپ ان معانی کا مشاہدہ کر رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، اور وہ آپ کے نفس کے اوپر چھا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے نفس کے اوپر غالب آ رہے ہوتے ہیں. کچھ حصہ اور بھی ہے اس درس کا، ابھی تو خیر کافی طولانی ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ اس کو کل پڑھتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.